دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول جو نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ نہایت واجب تعظیم مرشدان کریم، نہایت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، آج کی یہ میلاد مقدس کی یہ محفل جس میں جملہ بیانات اور خطابات نبی کریم علیہ السلام کی عادت اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات کی خاطر قربانیوں کے لیے سارے عنوانات مختص ہوئے۔ علماء نے بہت کچھ بیان فرمایا، ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، حضور کی صاحب کے حکم کے خلاف کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اب آپ گرامی، جو سرکار کا عشق ہے، جو سرکار کا ادب ہے، یہ بارگاہ نبوت کی عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک جس طرف متوجہ ہوتی ہے، جس دل پر جاتی ہے، اس کو عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، آج ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تلوار نکل چکی ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی تلوار کا ساتھ دیں۔ کوئی جتنے خلوص کے ساتھ جو کچھ کر سکتا ہے، اب قربانیاں دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ناموس رسالت کی خاطر ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو کو سرکار کی ذات پر قربان کرنا ہے، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی پیروی کرنی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے آواز فرمائی، حکم دیا کہ جہاد ہے، اپنا حصہ ہر بندہ ڈالے۔ کوئی گھر کا پورا سامان لے کر آتا ہے، کوئی تھوڑا سامان لے کر آتا ہے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں، روتے روتے اپنا 6 ماہ کا بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ان کے پاس آنسو کے سوا کچھ نہیں، اور یہ تو ایک آخر جانتا ہے کہ اس کا معشوق مطالبہ کرے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ حضرت مسیرت نصیر فرماتے ہیں، وہ گھر میں وہ آئے نہیں پاس کچھ اشکوں کے سوا، گھر میں وہ آئے نہیں پاس کچھ اشکوں کے سوا۔ آج محسوس ہوا بے سر و ساماں، آج محسوس ہوا بے سر و ساماں ہونا۔ جب سرکار نے فرمایا قربانی پیش کرو، صحابی 6 ماہ کا چھوٹا بچہ پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ اور نبی اللہ کے معبود، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ بچہ حاضر ہے، جب دشمن کا تیر آئے اس کو آگے کا پہنا تیر بچے میں لگے، میرے مصطفیٰ کا نہیں بن لگے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس نہیں ہے، آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی آگے پہنچتے ہیں، روتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ پھر یہودی کے کھیت میں جا کر مزدوری کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ مٹھی کھجوریں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں اللہ کے معبود، لوگوں نے بڑے بڑے مال پیش کیے ہیں، میرے پاس یہ مٹھی کھجوریں تھے۔ حضرات خلوص دیکھا جاتا ہے، سرکار نے وہ مٹھی کھجوریں لے کر سارے سامان کے ڈھیر پر بکھیر کر فرمایا، تیری یہ مٹھی کھجوریں ہم کی قربانیوں کو بتاؤ۔ یہ حضور کی بارگاہ کی عطا ہے، جس کو سرکار چاہتے ہیں اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، جب نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی مطلب تو ہم ہے، مسئلہ ایک ہے، کسی نے ہارٹ اٹیک کے ساتھ مر جانا ہے، کسی کو فالج ہو جاتی ہے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، لیکن آج تک کہتا ہے عزت سے نہ مر جائے جو نام محمد، عزت سے نہ مر جائے جو نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے۔ ہماری عزت ہے، ہماری جتنی آبرو ہے، محمد علیہ السلام
ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان، یہ سرکار عالم کی عزت و ناموس کے نعرے لگاتے ہیں، مدینہ طیبہ کا وہ بازار جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اور جو آج کل کرکٹ ہوتا ہے وہ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، ان کا ڈنڈا ایک یہودی کے سر میں چلا جاتا ہے، وہ ضد کر کے پورا یہودی وہ واپس نہیں کرتا، صحابہ کے بچے جاتے ہیں کہ ڈنڈا واپس کرو، وہ واپس نہیں کرتا۔ علامہ اقبال کی مختصر کے اندر لکھا ہے، ایک بچہ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے کھیل کا سامان واپس کرو، یہودی کہتا ہے نہیں واپس کروں گا، تمہارا محمد بھی آ جائے تو واپس نہیں کروں گا۔ بس چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 7 سال کا ہے، بس یہودی پہ پڑ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر اس کی جان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور اس جناب فرمان اعظم کے دربار میں آتا ہے کہ کس طرح جائے فرمایا بچوں کا تو ویسے بھی کوئی زبان نہیں ہوتی، بچوں کا نہیں چلتے، لیکن اللہ کا شکر ہے عمر نے دور سے کیا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کے بچوں کو سینے کے اندر اتنا اچھی زبان ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، میں اپنے آپ سے وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی بے ادب برداشت نہیں کر سکتے۔ ادب ہمارا کام ہے، ادب کرنا، ہم ادب کریں گے حضور ہمارے سینوں کے اندر سے اپنا عشق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سرکار کا عشق یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چوٹی چوبے والے کو ملے، کسی بڑے نمازی کو ملے۔ حضرت علامہ اقبال کشمیر سے اقبال کے پاس آتے ہیں اور آپ کے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، آپ اولاد رسول میں سے ہیں، میں پیسے دیتا ہوں، فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہے، میرے باپ دادا نے اللہ کی نوکری کی ہے، میں آج ان کی پنشن کھا رہا ہوں، میرے باپ دادا نے اللہ کی نوکری کی ہے، میں آج ان کی پنشن کھا رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا خواب سچا ہو گیا، میں سری نگر میں تھا، میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑا مجمع ہے جس میں مسلمان ہیں، جس میں اولیاء ہیں، جس میں صحابہ ہیں، نماز کا وقت ہے اور امامت کے لیے مصلی پر مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، لیکن نماز کا وقت ہے، حضور نماز بھی شروع نہیں کرتے، بار بار پیچھے صفوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں اقبال سوچا ہے یہ نہیں پہنچا، اقبال سوچا ہے یہ نہیں پہنچا۔ پھر ایک نوجوان آتا ہے، داڑھی نہیں ہے، بڑی بڑی مجھے ہے، سرکار اس کو پانی صف میں اپنے قریب کھڑا کرتے ہیں۔ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس اقبال کو ملنا چاہتے ہو تو دادا کی ملنی لاہور میں چلے جاؤ۔ آج آپ کو دیکھا ہے تو آپ کو پہچان لیا ہے کہ یہ وہ اقبال ہے کہ مدینہ طیبہ کے تاجدار جس کی نماز میں آنے کا انتظار کرنا ہے۔ اس رسول کی عطا ہے، سرکار نے اتنی بڑی دولت ہے، اس چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل ابن فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ رب کریم ہمارے سلسلے کو سلامت رکھے، اسی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اسی کے ساتھ موت عطا فرمائے۔